بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید اسپیکس ٹی وی کی طرف سے میں ہوں سید عابد علی۔ آج ہم جن موضوعات پہ بات کریں گے اس میں ہے عمران خان کا ممنوع فارن فنڈنگ کیس، عدلیہ میں اختلافات اور تنگ آمد بجنگ آمد کے مصداق نواز شریف کا اعلان جنگ۔ اس کے علاوہ بلوچستان میں سیلاب، ڈالر کی اونچی اڑان، یہ روزمرہ کی تقریباً کئی دنوں سے چل رہے ہیں۔ لہٰذا آج ہم صرف بات کریں گے فائنینشیل ٹائمز کی سٹوری پر اور ججز کے اختلافات۔ عمران خان صاحب جو ہے وہ پھر خبروں کی زد میں ہیں۔ برطانیہ کے ایک معتبر اخبار فائنینشیل ٹائمز نے سٹوری شائع کی ہے جس میں انہوں نے ابراج گروپ کے عارف نقوی جو کہ کے بھی جو ہے چیئرمین ہے کراچی الیکٹرک کے، ان کے حوالے سے جو ہے عمران خان صاحب کی فارن فنڈنگ کے بارے میں انہوں نے کچھ نئے انکشافات کیے ہیں، جس کے بارے میں جو سائمن صاحب جنہوں نے سٹوری کو بریک کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ ان کے پاس سارے ثبوت، ای میلز کا ریکارڈ اور ٹرانزیکشنز کا ریکارڈ موجود ہے۔ تو اس کی وجہ سے جو ممنوع فنڈنگ کیس جو ہے وہ دوبارہ جو ہے ہیڈ لائنز میں آ گیا ہے، دوبارہ جو ہے نا ٹاک آف دی ٹاؤن بن گیا ہے، ہر طرف اسی کی بات ہو رہی ہے۔ اور دوسری طرف ججوں کا جو تنازع ہے سینئر ججوں کا سپریم کورٹ میں، اس میں اب جو ہے یہ پیش رفت ہوئی کہ کھل کر آمنے سامنے آ گئے ہیں پچھلے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کے بعد۔ تو پہلے ہم بات کریں گے عدلیہ کے بحران کی۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کے بعد سپریم کورٹ نے یہ اعلامیہ جاری کیا تھا کہ ممبران کے درخواست پر یہ جو اجلاس ہے اس کو ملتوی کر دیا گیا ہے، لیکن قاضی فائز عیسیٰ اور دیگر ججز حضرات ہیں اور جوڈیشل کمیشن کے ممبر ہیں جسے پاکستان بار کونسل کے بھی جو رکن شامل تھے، ان سب نے کہا کہ نہیں، اس پہ ہم نے یہ اجلاس برخاست نہیں ہوا، بلکہ ججز نے جو ہے اور اکثریت نے ان کے جو نام تھے جو چیف جسٹس جناب اللہ بندیال صاحب نے پیش کیے تھے، جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے پیش کیے تھے، ان کو مسترد کر دیا گیا تھا۔ اور جس کے بعد محترم چیف جسٹس صاحب جو ہے غصے کی حالت میں ایڈجرن کہہ کے اور اٹھ کھڑے ہوئے اور اجلاس کو باقاعدہ جو ہے طریقے سے انہوں نے وائنڈ اپ نہیں کیا اور وہ اٹھ کے چلے گئے، اور ان کے ساتھ محترم جسٹس اعجاز الاحسن بھی چلے گئے۔ اس طرح سے اجلاس کا خاتمہ ہوا۔ تو سپریم کورٹ کی سلامیے کے بعد کے اجلاس جو ہے وہ ممبران کی درخواست پہ ملتوی ہوا تھا۔ جو ہے باقی جو ممبران تھے جس میں قاضی فائز عیسیٰ ہے، پاکستان بار کونسل کے ممبر ہیں، اٹارنی جنرل ہیں، وزیر قانون ہیں، ایک سینئر جج، انہوں نے بھی کل بیان دے دیا۔ تو ان سب نے کہا کہ جناب کارروائی ہوئی تھی، یہ بغیر کارروائی کے منسوخ نہیں ہوا اجلاس، بلکہ کارروائی ہوئی تھی اور اکثریت نے ان کے ناموں کو مسترد کر دیا، تو لہٰذا یہ حقائق کے خلاف ہے۔ جس کے جواب میں پھر سپریم کورٹ کے ڈپٹی رجسٹرار نے ایک تقریباً 1.5-2 منٹ کی آڈیو جاری کی جس میں اٹارنی جنرل اشتر اصاف علی جو کہ بیرون ملک ہونے کے باعث جو ہے ویڈیو لنک سے اس اجلاس میں شریک تھے، لیکن اس بات سے کہ اس اجلاس کو فی الحال ملتوی کر دیا جائے، انہوں نے کہا کہ میں جسٹس سردار طارق صاحب ان کی میں بات سے پوری طرح اتفاق کرتا ہوں، تو انہوں نے یہ نام منسوخ کر دیے تھے۔ اس لیے جو ہے نا اگر اس بات کو مکمل طور پہ دیکھا جائے تو اشتر اصاف علی صاحب نے بھی جو ہے وہ نام مسترد کیے، لیکن انہوں نے مزید ایک جملہ یہ کہا کہ آپ اس معاملے کو آگے بڑھا دیں، اس کو بعد میں دیکھتے ہیں، پہلے ہم یہ قوانین طے کر لیں کہ کرائٹیریا کیا ہوگا ججوں کے بھرتی کا جو طریقہ کار ہے، ان کی کوالیفیکیشن وغیرہ، اور ان کے لیے ساری چیزیں ہم پہلے طے کر لیں، اصول و ضوابط۔ یہ صحافتی ذرائع کے پاس جو ہے 3.25 گھنٹے کی آڈیو جو ریکارڈنگ موجود ہے جس میں کسی اور جج نے اور کسی بھی شریک نے اجلاس کے اس نے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ اس کو آپ ملتوی کر دیں یا آگے لے جائیں، تو سب نے باقاعدہ ان کے ناموں کو مسترد کیا اور ان کے ساتھ پوری گفتگو ہوئی۔ تو 3.25 گھنٹے کی میٹنگ کی اسی لیے آڈیو ہے کہ 3.25 گھنٹے کی میٹنگ چلی، لیکن جب سب نے ریجیکٹ کیا اور آخر میں جب قاضی فائز عیسیٰ ویڈیو لنک پہ اسپین سے بات کر رہے تھے تو محترم عمر عطا بندیال صاحب جو ہے وہ غصے میں آ گئے اور وہ ایڈجرن کہہ کے کھڑے ہوئے اور کمرے سے باہر چلے گئے اور میٹنگ کو اس طرح ادھورا چھوڑ کے وہ چلے گئے۔ لیکن اب یہ کہ اتنے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے سب سے سینئر ججز جو ہیں جس میں ایک چیف جسٹس ہیں اور باقی جو ہے سینئر ججز ہیں دونوں، سردار طارق صاحب اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب، تو اٹارنی جنرل ہیں، وزیر قانون ہیں، پاکستان بار کونسل کے جو ممبر تھے وہ ہیں، ان سب کا یہ سارا جو ہے نا یہ بڑی تشویشناک بات ہے کہ اتنی بڑی عدالت جس سے پورے پاکستان جو ہے وہ انصاف کے کہنے کے آخری اور سب سے اوپر درجے پہ بیٹھنے والے لوگ، ادھر یہ حال ہے وہاں اگر ان کو آپس میں انصاف نہیں مل رہا اور وہ ایک دوسرے پہ آپس میں ایک دوسرے کو جھوٹا کہہ رہے ہیں اور غلط بیانی کا الزام عائد کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی افسوسناک بات ہے اور اس معاملے کی پوری تحقیقات ہونی چاہیے اور اس کے منٹس، اس کی آڈیو یا ویڈیو جو بھی لنکس ہیں وہ کوئی کمیٹی بنے، اگر عدلیہ کا وقار اگر بحال کرانا چاہتے ہیں یہ لوگ، ادروائز جو ہے آپ دیکھیں کہ جو سوال اٹھ رہے ہیں اور تماشا بن رہا ہے اسے عدلیہ اپنا مذاق خود اڑا رہی ہے۔ پھر اگر عدلیہ چاہے ایسے قانون بنے کہ جناب آپ ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے ان کے عزت کے خلاف، لیکن اگر وہ خود اپنی عزت نہیں کریں گے تو پھر آپ کو سمجھ سکتے ہیں کہ معاشرے میں بھی یہ سب چیزیں ڈسکس بھی ہوں گی اور ان کے نام بھی لیے جائیں گے اور ان پہ تنقید بھی ہوگی اور ان کو سچا یا جھوٹا بھی کہا جائے گا، جو کہ بہرحال ایک اچھی بات نہیں ہے۔ عدلیہ ایک ایسا ادارہ ہے، ایسا محترم ادارہ ہے کہ جس کا احترام ہمیشہ قائم رہنا چاہیے، لیکن اس احترام کو قائم رکھنے کی
سب سے بڑی ذمہ داری خود سپریم کورٹ کی ہے ان معاملات کو یا تو وہ اندر اپنے کمرے میں طے کریں، بند کمرے میں آپس میں جو بھی لڑائی ہے ڈسکشن ہے، اور یا وہ تحقیقات کر کے اور عوام کے سامنے ساری صورتحال لے کے آئیں تاکہ عدلیہ کا وقار بحال۔ اب آتے ہیں عمران خان صاحب کے بارے میں جو فائنینشیل ٹائمز کی سٹوری ہے۔ فائنینشیل ٹائمز کی سٹوری میں یہ لکھا ہے کہ عارف نقوی صاحب جو کہ ابراج گروپ کے چیئرمین ہیں اور کراچی الیکٹرک بھی انہی کے انڈر ابراج گروپ کے پاس ہے، انہوں نے 2013 میں ووٹون کرکٹ کے نام سے جو ان کی کمپنی ہے جو کہ کیمن آئیلینڈ میں رجسٹر ہے، اس کے تحت انہوں نے T20 کروایا جسے عمران خان صاحب نے بھی شرکت کی، اور وہاں شریک لوگوں سے جو ہے رفاہی مقاصد کے لیے، خیراتی مقاصد کے لیے جو 2000 سے 2500 پاؤنڈ یعنی کہ لیے گئے، اور یہ کہا گیا کہ چیریٹی کے لیے ہے، اور بعد میں وہ ساری رقم جو ہے وہ PTI کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی گئی، چونکہ بہرحال ایک سیاسی پارٹی ہے اور چیریٹی کے نام پہ جو پیسے جمع کر کے اور سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا جو ہے وہ بہرحال ایک خلاف قانون بات ہے۔ فائنینشیل ٹائمز کا کہنا ہے کہ غیر متعین مقاصد کے لیے یہ فنڈز جو ہے عارف نقوی صاحب نے اکٹھے کیے، اور اس کے بارے میں ان کے پاس تمام ریکارڈ موجود ہے، بینک ٹرانزیکشنز کا بھی موجود ہے، ای میلز کا بھی موجود ہے۔ عارف نقوی صاحب نے اس کے علاوہ شیخ مبارک النہیان جو کہ ابو ظبی کے شاہی خاندان کے فرد ہیں اور جو پاکستان میں میزان بینک کے بھی مالک ہیں، ان سے $20 لاکھ انہوں نے بھی دیے انہی دنوں میں 2013 میں، تو وہ بھی جو ہے انہوں نے PTI کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیے۔ اس کے علاوہ جو سب سے بڑی رقم ایک $12 لاکھ یا $13 لاکھ جو کہ ووٹون کرکٹ نے PTI کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کی، وہ کی الیکٹرک کے اکاؤنٹ سے ووٹون کرکٹ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کی گئی تھی۔ لہٰذا یہ سارا اگر آپ سائیکل دیکھیں تو اس میں پھر جو ہے جسے ہم کہتے ہیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ، تو وہ ایک نظر آتا ہے کہ ابراج گروپ جو تھا وہ جو کہ کی الیکٹرک کو بھی آپریٹ کر رہا ہے اور وہ PTI کو سپورٹ بھی کر رہا تھا اور اس کے کہہ لیں کہ فنڈنگ کرنے والوں میں شامل تھا۔ اب عارف نقوی صاحب تو پاکستانی ہے، اس کو کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ فنڈنگ کرتے ہیں، لیکن کوئی الیکشن کمیشن کے قوانین کے تحت اور سیاسی پارٹیوں کے بارے میں جو قوانین ہیں ان کے تحت کوئی ادارہ، کوئی کمپنی اور کوئی بھی غیر ملکی وہ کسی سیاسی پارٹی کو فنڈنگ نہیں کر سکتا، صرف پاکستانی جو انڈیویجولز ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ تو اب اس میں اگر کی الیکٹرک کے اکاؤنٹ سے پیسے آئے ہیں کہ ووٹون کرکٹ کے رستے سے جو ہے PTI کو پہنچے ہیں، تو قانون کے نظر میں یہ بھی جو ہے وہ غیر قانونی ہے، کیونکہ کی الیکٹرک ایک ادارہ ہے اور ووٹون کرکٹ بھی ایک ادارہ ہے۔ اسی طرح جو شیخ مبارک النہیان صاحب نے جو $20 لاکھ PTI کے لیے دیے، وہ بھی ایک طرح سے خلاف قانون ہے چونکہ وہ پاکستانی نہیں ہے، غیر ملکی ہے۔ یہاں تک لکھا ہوا ہے قوانین میں کہ اگر کسی فنڈنگ کا ایک پورشن، معمولی سا پورشن بھی ایسا ہے کہ جس میں کسی غیر ملکی نے پیسے اس کے بھی ہیں، تو وہ سارے جو ہے نا قانون کے مطابق سمجھا جائے گا کہ یہ بیرون ملک امداد سے چلنے والی پارٹی ہے، یعنی غیر ممالک کی امداد سے چلنے والی پارٹی ہے۔ آپ یہ آسان الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے جب اسٹیٹ بینک نے اپنا ریکارڈ الیکشن کمیشن کو بھیجا تھا، اس میں سب سے پہلے ووٹون کرکٹ کا نام آیا تھا، اور عمران صاحب نے اپنے تحریری جواب میں جو الیکشن کمیشن میں جمع کرایا ہے، انہوں نے کہا تھا کہ میں ان سے واقف نہیں ہوں، البتہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ رقم آئی ہے لیکن مجھے ان کا پتہ نہیں کون ہے، لیکن اب عمران صاحب نے اعتراف کیا ہے کہ وہ میرے واقف ہیں اور یہ سارا ان کے علم میں تھا، لیکن انہیں ان کے ذرائع کا علم نہیں کہ انہوں نے کن ذرائع سے رقم اکٹھی کی۔ جبکہ عارف نقوی صاحب نے الیکشن کمیشن میں ایک ایفیڈیوٹ جمع کرایا جس میں انہوں نے کہا کہ میں نے یہ پاکستانیوں سے رقم جمع کی اور پاکستانیوں سے انڈیویجول سے جمع کر کے اور میں نے PTI کے اکاؤنٹ میں بھیجی، لیکن حقائق جو ہے وہ اس کی نفی کر رہے ہیں، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں شیخ مبارک صاحب اور کے الیکٹرک سے پیسے آئے، اور اس ایفیڈیوٹ جو انہوں نے الیکشن کمیشن میں جمع کرایا ہے وہ بھی جو ہے مستند نہیں ہے، اس میں نہ تو تاریخ ہے اور نہ دستخط ہے اور نہ ہی وہ تصدیق شدہ ہے نوٹری پبلک سے۔ تو اب اس کی تفصیل باقی تو جب الیکشن کمیشن جو ہے یہ ممنوع فنڈنگ کیس کا فیصلہ سنائے گا تو ہمیں معلوم ہوگی، لیکن جو اطلاعات ہیں وہ یہی ہے۔ اس کیس کی تھوڑی سی آپ کو ہسٹری بتائیں۔ یہ کیس PTI کے بانی رکن اکبر ایس بابر نے 2014 میں جو ہے دائر کیا، کیونکہ وہ ان کا کہنا تھا کہ میں سارے معاملات میں چونکہ قریبی طور پہ اس میں شامل رہا ہوں، تو عمران خان صاحب جو ہے وہ ملوث ہیں ہنڈی سے، غیر قانونی طریقوں سے، غیر قانونی کمپنیوں سے، ایون کہ انڈینز اور اسرائیلیز سے پیسے لینے میں، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ دفتر کے چھوٹے ملازمین تھے جیسے کہ چپڑاسی کلرک وغیرہ ہوتے ہیں اور ڈرائیور ہوتے ہیں، ان کے اکاؤنٹس میں بھی بھاری رقم منگوائی گئیں، ان کو پھر وہ نکلوا لیتے تھے ان کے نام سے منگوا کے، اور یہ ساری باتیں اکبر ایس بابر صاحب کا کہنا ہے کہ یہ ان چھوٹے ملازمین نے خود ان سے کہا کہ بھئی ہمارے اکاؤنٹ میں بڑی بڑی رقم آتی ہیں جو کہ یہ اس طرح سے چیک لکھوا کے پھر نکلوا لے۔ بہرحال یہ 8 سال مقدمہ چلنے کے بعد اب اس کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ 2018 میں کہہ لیں کہ پرزور مطالبے کے بعد اسکروٹنی کمیٹی قائم کی گئی اور اس نے اسٹیٹ بینک اور دیگر اداروں سے پھر ساری چیزوں کا ریکارڈ طلب کیا، اور وہ ریکارڈ ان کو شاید جولائی 2018 میں ملا، اور اس کے بعد اس پہ پھر تحقیقات شروع ہوئی، میں پھر بہت سارے نئے انکشافات ہوئے۔ اسٹیٹ بینک نے جو کہ خود عمران خان صاحب کے دور میں بتایا کہ اس میں 53 بینک اکاؤنٹس ایسے ہیں جو کہ PTI کے جو انہوں نے الیکشن کمیشن کے یا اپنی پارٹی کے جو
اس میں ریکارڈ کے اندر ان کو ظاہر ہی نہیں کیا، وہ خفیہ رکھے گئے اور اس کا علم الیکشن کمیشن یا دیگر اداروں کو اکاؤنٹس کے بارے میں نہیں بتایا گیا۔ اس میں سے 11 بینک اکاؤنٹس ایسے ہیں جن کے بارے میں پارٹی نے کہا کہ جی ہم اس کے ذمہ دار نہیں اور ہمیں ان کا علم نہیں ہے، لیکن یہ اکاؤنٹس بھی جو ہے اسد کیسر، شاہ فرمان جو ہے پی ٹی آئی کے لیڈر، یہ آپریٹ کرتے تھے 11 اکاؤنٹ۔ لیکن پی ٹی آئی والوں کا کہنا ہے کہ جی اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمیں ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ اکبر ایس بابر صاحب کا دعویٰ ہے کہ عمران خان صاحب نے الیکشن کمیشن سے جھوٹ بولا، اس میں جعلی کاغذ جمع کرائے اور ان کو گمراہ کیا اور ان کو دھوکے میں رکھا۔ اس کے علاوہ اکبر ایس بابر کا کہنا ہے کہ عمران خان صاحب نے بیرون ملک سے وصول ہونے والے پیسوں کے لیے ایک انصاف ٹرسٹ اکاؤنٹ بھی استعمال کیا، اور اکبر ایس بابر نے یہ کہا کہ اگر آپ ڈی جی بشیر میمن صاحب کا جو اگر آپ بیان دیکھیں پچھلا، جو جب ان کو برطرف کیا گیا تھا اس کے بعد، اس میں انہوں نے اس بات کا اپنے انٹرویو میں بھی انکشاف کیا تھا تقریباً 1 سال پہلے کہ وہ ابراج گروپ کے خلاف کارروائی کرنا چاہتے تھے، کیونکہ ابراج گروپ جو ہے وہ سوئی سدرن جو ہے گیس کے 87 ارب روپے جو ہے روک کے بیٹھا ہوا تھا، جس کی وجہ سے کمپنی بڑے شدید مالی مشکلات کا شکار تھی، اور جب بھی وہ گیس کاٹنے کے لیے اگر پہنچتے تھے تو بجلی گھر بند ہو جاتے تھے، حکومت پہ پریشر آتا تھا، لوگ احتجاج کرتے تھے، تو صوبائی حکومت، مرکزی حکومت یہ بیچ میں پڑتی تھی تو پھر گیس بحال ہو جاتی تھی۔ اس طرح 87 ارب روپے وہ روک کے بیٹھے تھے، تو جب انہوں نے ان کے خلاف جو ہے کارروائی کرنا چاہیے اور پریشر ڈالنا چاہا تو عمران خان صاحب نے ان کو روک دیا اور کہا کہ بھئی وہ ہمارے فائنینسر ہیں تو ان کو آپ پریشان نہ کریں، وہ تو پہلے ہی بڑی مشکل میں ہیں، اور بعد میں کافی کمپنی سنبھالنے کے لیے سرکاری طور پر ان کو کافی بڑی رقم بھی دی گئی، جو کہ اربوں میں 50-60 ارب اس ٹائپ کی رقم تھی۔ ابراج گروپ کو رارتنوکی صاحب کو جو کراچی الیکٹرک کو بعد میں تقریباً 20-30 ارب روپے کی رقم بھی دی گئی کہ اپنے کمپنی کے معاملات جو ہے وہ درست کریں اور بہتر کریں۔ تو اگر یہ اکبر ایس بابر کا کہنا ہے کہ اگر یہ واٹن کرکٹ کلب اور کے الیکٹرک کا اگر ہم یہ سب ملا کے دیکھیں تو سارا معاملہ آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے، فنڈز دینے کے لیے کس طرح کا طریقہ کار کیا گیا، کون سا راستہ اختیار کیا گیا۔ اب آپ کو ہم تھوڑا سا اس کیس کی ہسٹری بتا دیتے ہیں۔ یہ 2014 میں جو ہے اکبر ایس بابر نے دائر کیا، 2018 میں اس کی اسکروٹنی کمیٹی بنی اور 21 جون 2022 کو اس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ اس کیس کے درمیان پی ٹی آئی کی طرف سے 30 مرتبہ التوا مانگا گیا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 21 دفعہ پی ٹی آئی سے کہا کہ وہ اپنے اکاؤنٹس کے بارے میں دستاویزات اور ثبوت فراہم کرے، اور 9 بار پی ٹی آئی نے اپنے وکیل تبدیل کیے۔ اسکروٹنی کمیٹی کے 95 اجلاس ہوئے، جن میں سے 24 بار پی ٹی آئی نے التوا مانگا اور 20 بار اسکروٹنی کمیٹی نے پی ٹی آئی سے دستاویزات مانگے۔ اب جو ساری چیزیں جو ہیں، یہ ساری جو انفارمیشن میں نے آپ سے شیئر کی ہے، یہ بالکل وہ ہے جو کہ الیکشن کمیشن کے پاس موجود ہے یا اسٹیٹ بینک کی طرف سے آئی ہے یا اب اس میں فائنینشیل ٹائمز کی سٹوری ہے۔ اب باقی فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے، میں نے آپ کے سامنے دیانتداری کے ساتھ یہ ساری معلومات رکھ دی ہیں، تو اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے آنے والے دنوں میں کافی مشکل پیش آ سکتی ہے، اور الیکشن کمیشن جس کے اوپر حکومت اور اس کی اتحادی پارٹیوں نے بہت پریشر ڈالا ہوا ہے کہ جو فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے اس فوری وہ سنایا جائے، تو اس بات کا بھی ایک اور میں سمجھتا ہوں کہ پریشر آئے گا، اور عمران خان صاحب کا جو کیس ہے یا ان پہ الزامات ہیں اس کو تقویت ملے گی۔ اپوزیشن کا جو کیس ہے تھوڑا شاید زیادہ مضبوط نظر آنے لگے گا لوگوں کو۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے میں چونکہ سارے ڈاکومنٹس وہ ہیں جو اسٹیٹ بینک سے آئے تھے اور وہ اتھینٹک ہیں، خود پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں آئے تھے، ان کے مقرر کردہ گورنر نے دیے تھے، اس سے پھر حقائق جو ہے کھل کے سامنے آ جائیں گے۔ اور پی ٹی آئی کے جو لیڈران ہیں، فواد چودھری، فاروق حبیب اور دیگر جو لیڈران ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس میں یہ مطالبہ کیا ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے خلاف بھی فیصلہ جو ہے سنایا جائے، اور ان تینوں پارٹیوں کے اوپر جو کیس ہیں، چونکہ دو پیپلز پارٹی اور نون لیگ پہ جو ہے پی ٹی آئی نے جو ہے کیس کیے ہوئے ہیں، تو ان سب کا فیصلہ اکٹھا سنایا جائے۔ لیکن عملاً جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ ایسا شاید نہ ہو سکے، کیونکہ نون لیگ اور پی ٹی کے خلاف جو کیسز ہیں وہ اتنے پرانے ابھی نہیں ہیں، ان کو بھی مزید تحقیقات کی اور پہلے مزید معلومات کی اس میں ضرورت ہے۔ تو جبکہ اس کیس کو 8 سال ہو گئے ہیں اور اس کی ساری چیزیں تقریباً ہو چکی ہیں، ابھی بھی یہ ساری معلومات جو ہیں وہ صرف وہ ہیں جو اسٹیٹ بینک کے پیپر سے حاصل ہوئی ہیں۔ ادروائز جو دوسرے غیر ملکی اکاؤنٹس ہیں اور دوسری چیزیں ہیں، ان کے حوالے سے پی ٹی آئی نے ابھی تک کوئی ان کی اسٹیٹمنٹس وغیرہ یا تفصیلات فراہم نہیں کی۔ تو یہ جو بھی ہم فیگرز پیش کر رہے ہیں، جو رقم کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یہ صرف وہی ہے جو کہ اسٹیٹ بینک کے فراہم کردہ کاغذات کے ذریعے ثابت ہے، اور دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ معاملہ کس طرف کو جاتا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی۔ اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔